السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تبلیغی جماعت والوں کو علماء کرام کے بارے میں سخت ہدایات۔ تو حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے مرکز نظام الدین والوں کو نفرت کیوں؟ محترم سامعین و ناظرین، آج کل بعض تبلیغی احباب 3 دن 10 دن چلہ اور 4 مہینہ تبلیغی جماعت میں وقت لگانے کے بعد اپنے آپ کو وقت کا مصلح، ریفارمر، مفکر اور عالم مفتی سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر تعلی و تکبر کے ایسے شکار بن جاتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ اور دینی اہمیت اور شب و روز دینی تعلیمی خدمات انجام دینے والے علماء کرام مفتیان اعظام پر کیچڑ اچھالنے لگتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات آئے دن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج میں اس ویڈیو میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کو یہ بتاؤں گا کہ آخر حضرت جی مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے بارے میں تبلیغی ساتھیوں کو کیا ہدایات دی ہیں، اور مولانا ابراہیم دیولہ صاحب سے مرکز نظام الدین والے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ تو آپ غور سے سنیے اور دوسروں کو شیئر بھی کیجیے۔ عزیز دوستو، بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہی علماء کرام کی رہنمائی میں کیا۔ آپ کی پوری تحریک علماء کرام کی عزت و احترام پر کھڑی ہے۔ ساتھیوں کو ہمیشہ ہی تلقین فرماتے تھے کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ ہمارا یہ کام علماء کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتا۔ حدیث شریف میں ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وارث کی عزت کرنا تو لازم ہے۔ آپ مجالس میں یہ حدیث سناتے، عالم کی سیاہی قیامت کے دن شہید کے خون سے تولی جائے گی تو عالم کی سیاہی بھاری ہوگی۔ آپ فرماتے، عالم بستی میں ایسا ہے جیسے اندھیری رات میں چراغ، اگر چراغ نہ ہو تو سب ٹھوکریں کھائیں۔ آپ یہ بھی فرماتے، تبلیغی ساتھیوں کو علماء کے بارے میں خاص ہدایات دیتے۔ حضرت جی نے 6 نمبر کے ساتھ 7ویں نمبر پر اہل علم کی عزت کو غیر تحریری طور پر لازم قرار دیا۔ ساتھیوں کو 5 باتیں خاص طور پر سمجھاتے۔ نمبر 1، علماء کی زیارت عبادت ہے۔ جب کسی عالم سے ملو تو یہ نیت کرو کہ میں انبیاء کے وارث سے مل رہا ہوں، ان کی زیارت بھی ثواب ہے۔ نمبر 2، مسائل میں علماء سے رجوع کرو۔ ہم تبلیغ والے ہیں، مفتی نہیں۔ کوئی مسئلہ آئے کہہ دو، ہم عالم نہیں۔ آپ مفتی صاحب سے پوچھیں، اپنی رائے ہرگز نہ دو۔ نمبر 3، علماء کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھو۔ فرماتے، مجمع میں اگر کوئی عالم آ جائے تو سب سے آگے جگہ خالی کر دو، ان کے سامنے ادب سے 2 زانو ہو کر بیٹھو۔ نمبر 4، علماء پر تنقید سے پرہیز کرو۔ خبردار کسی عالم کی غیبت یا عیب جوئی نہ کرنا۔ کہا خبردار کسی عالم کی غیبت یا عیب جوئی نہ کرنا۔ اگر کوئی عالم غلطی بھی کرے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تمہارا کام عزت کرنا ہے۔ نمبر 5، اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ جماعت کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہر بستی میں دین زندہ ہو، اور دین علماء سے زندہ ہوتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ اور آگے فرمایا، حضرت جی کا اپنا جو عمل تھا وہ دیکھیے۔ دارالعلوم دیوبند سے بیعت، خود حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مرید تھے۔ آپ نے فرمایا، فتویٰ ہمیشہ علماء سے، تبلیغ کے اصول بھی علماء سے پاس کراتے۔ انتقال کے وقت فرمایا، میرے بعد اس کام کو علماء کے مشورے سے چلانا۔ خلاصہ حضرت جی کا واضح پیغام تھا، تبلیغ کا کام علماء کا خادم ہے، استاذ نہیں۔ تبلیغی ساتھی دعوت کا کام کرے اور علماء دین کی تشریح کا کام کریں، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اگر علماء ہم سے ناراض ہوں گے تو سمجھو اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، کیونکہ یہ دین ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اللہ ہمیں علماء کا ادب اور ان سے محبت نصیب فرمائے۔ اس کے باوجود آج کل
موجودہ دور میں تبلیغی ساتھی بالخصوص مرکز نظام الدین والے شورا والوں سے کچھ نفرت کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ جب بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کو سختی سے علماء کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرنے کا حکم دیا اور ہدایات جاری فرمائی، اس کے باوجود مرکز نظام الدین والے ساتھی یہ شورا والوں سے کیوں نفرت کرتے ہیں، خاص طور مولانا ابراہیم دیولہ صاحب سے؟ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کون ہیں۔ دوستو یاد کر لو، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم ان بزرگ شخصیات میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کی دعوت، اصلاح امت، اخلاص اور سادگی کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت میں گزاری۔ دنیا کے مختلف ممالک میں لاکھوں افراد نے ان کی نصیحتوں اور محنت سے دین کی طرف رجوع کیا۔ اختلاف اگر کسی رائے سے ہو تو وہ علم، دلیل اور حسن اخلاق کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ طعن، تمسخر، نفرت یا حسد کے ساتھ۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اہل علم اور بزرگوں کے لیے خیر کی دعا کرے اور زبان کو بے ادبی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کی عمر، صحت، عافیت اور دینی خدمات میں مزید برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کے اخلاص، ادب اور اتحاد امت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ ادب و احترام کے ساتھ اپنی بات ضرور لکھیے، اور کیا ہے کس طرح سے ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے، اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔